حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہوں اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج کے اس دور کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے رزق بھی بہت زیادہ ملے، میری عزت بھی بہت زیادہ ہو، اور اللہ مجھے عمر بھی لمبی عطا فرمائیں. تو یقین جانیے ایسے لوگوں کے لیے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ بہت زبردست ہے. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا، صلہ رحمی کرنا، اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو رزق بہت زیادہ ملے اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے، صلہ رحمی کر کے رکھے. اور دوسری جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے رشتہ داروں کے متعلق ان کو بتاؤ، تاکہ ان کو اپنے رشتہ داروں کا جب پتہ ہوگا تو وہ صلہ رحمی کریں گے، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے اور مال بھی بڑھتا ہے، اور اسی طرح جو موت کا وقت ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ عمر میں اللہ پاک برکت پیدا فرما دیتی ہے. محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک دیہاتی نے آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو اللہ کی عبادت کیا کر، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کر، اور تیسرا یہ ہے کہ نماز پڑھا کر اور زکوٰۃ دیا کر، اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہے. تو جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ باتیں بتائیں تو وہ باتیں سن کر وہ چلا گیا. تو اس کے جانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بندہ میری ان باتوں کی تعمیل کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو یہ بندہ ضرور بے ضرور جنت کے اندر جائے گا. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرات صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہ رکھتا ہو تو وہ ہماری مجلس سے چلا جائے. تو یہ سن کر ایک آدمی اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے کچھ ناراضگی چل رہی تھی. تو وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معافی مانگی اور قصور معاف کروایا، اور پھر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہو گیا. محترم سامعین کرام، جب وہ واپس آیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو کہ اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ کے رکھتا ہو. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور ہی خیرات کر دیں. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حکم سن کر اپنے خامن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تمہیں کو دے دوں کیونکہ تم بھی محتاج ہو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ تم خود جا کر پوچھو، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوگی تو وہاں پر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اور بھی عورت، وہ بھی اسی طرح کا مسئلہ وہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کی وجہ سے ان کے اندر جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر جا کر خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ تم جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ دو عورتیں وہ باہر کھڑی ہیں اور وہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم اپنے خاوندوں اور یتیم بچوں پر جو کہ ہماری گود میں ہیں کیا صدقہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک قبیلہ انصار کی بیوی ہے اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر بلال تم ان سے کہہ دو کہ ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داری کا خیال کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ ان کو دو طرح کا ثواب ملے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، لیکن وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، دیکھیے کہ کتنا زیادہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اس کی کتنی زیادہ وہ ترغیب دی گئی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنے کی۔ تو آج کے دور کے اندر ہمارے اندر یہ بہت بری عادت پائی جا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان سے قطع تعلقی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا دین ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے ناراض ہے تو تم جا کر خود اس کے دروازے پر جاؤ اور اس سے جا کر معافی مانگو، اس لیے کہ معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔